السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات دعا پڑھیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ حضرات یہ دوسری تاخرات ہے جو شب قدر کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتیں فضیلتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہمیں ہدایت کا لوگوں میں شمار فرما دے۔ 27ویں پارے کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، نمرود، یہ تمام کا ذکر جو ہے اللہ کے نافرمانوں میں ہے، اور ان کی نافرمانی کی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ہر مسلمان پر فرض نماز 5 وقت کی، جس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ جانتے بوجھتے ہوئے فرض نمازوں کو اگر چھوڑ دیتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے، جانتے بوجھتے ہوئے فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا قیامت کے دن فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ کتنی کیفیت والی حدیث ہے، دیکھیے آپ۔ کم سے کم جو ہے، جیسے رمضان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، صبح بھی پڑھ لے رہے، عشاء پڑھ رہے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن حقیقی معنوں میں رمضان کا ریولیشن کیا ہے آپ کی بات کی زندگی میں معلوم ہوگا۔ ایک مفسر قرآن نے اپنے کتاب الصوم میں لکھی، انہیں اس کا دروازہ لکھا، اس میں لکھا ایک آدمی کوما میں ہے، پہلے سکرات کہتے تھے، انہیں زندہ ہے یا مردہ ہے کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ تو اس زمانے میں کیا کرتے تھے کہ اس کی سانس باقی ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں چلتا تھا، تو کبھی دودھ ڈالتے تھے، کبھی اس کے آنکھ کے سامنے اینا گلاس رکھتے تھے، اس پہ کچھ دھند پڑتی ہے تو سانس چل رہی ہے اور زندہ ہے، اگر دودھ واپس آ گیا تو مر گیا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے دنوں میں اس قوم زندہ ہے یا مردہ ہے پرکھا جائے گا، ان کے ایمانی کیفیت کیا ہے، ان کا جذبہ کیا ہے، اور اس کو قائم رہنے کے لیے اگر رمضان جیسے رمضان میں ان کی کیفیتوں میں اضافہ نہ ہو، ان کے دلوں میں چینجز نہ ہو، اور وہ اپنے بدلنے کا عزم نہ رکھے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے میرے دوست۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ وسیع آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمین کا فرش بچھانے والا اللہ ہی ہے۔ اے لوگوں، اتنی بھاری نعمتیں تم پر دیا ہے تو تم کیسے انکار کرتے ہو، کیسے بھول جاتے ہو اس کو۔ سورہ طور، نیک لوگ قیامت کے دن نعمتوں سے بھری ہوئی جنتوں میں ہوں گے، تختوں پر ٹیکا لگائے ہوئے ہوں گے، آپ کے رب کی دی ہوئی نعمتوں پر شاداں و فرحاں ہوں گے، اور جو ہے کافر یہ کلام سننے سے ماننے سے انکار کرتے ہیں، یہ ان کی ہٹ درمی ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اسی وجہ سے ان کو عوند منہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے، اس دعا کی برکت سے ہم تمام کو جہنم سے خلاصگی نصیب فرمائے۔ اللہ پڑھی دو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ بار بار کیوں پڑھا رہا ہوں؟ اس کی وجہ ہے آپ یہ نماز گھر میں بھی تنہا پڑھ سکتے ہیں، نفل عبادت ہے، لیکن مسجد کو آ کے سب جمع ہو کے پڑھنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بعض باتیں اللہ والوں نے لکھی ہیں
ان تمام میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ اس پوری جماعت کے اندر اللہ کا کوئی ایک ایسا پسندیدہ بندہ ہے، اللہ اس سے بہت پسند کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اجتماعی عبادت کی یہ کیفیت ہے میرے دوست۔ سورہ نجم، نبی جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے ہے، وحی لانے کے لیے ایک زبردست فرشتے حضرت جبریل کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ معراج کا تفصیلی واقعہ ہے۔ اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اتنی وسیع ہے، وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ساخط کر دے گا، حساب نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا، کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ خوشی رنج اللہ کے طرف سے ہے، لہذا اس کی بندگی کرو، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ سورہ قمر، اس میں ایک آیت ریپیٹ ہوئی ہے، اب غور کرے ہوں گے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بار بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ ہم نے قرآن کو اتنا آسان کر دیا ہے تم میں سے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرے۔ حضرات، یہ رمضان کیا چاہتا ہے؟ قرآن کیا چاہتا ہے؟ یہ رمضان، یہ قرآن ہماری زندگی میں تبدیلیاں لانا چاہتا ہے، ہمارے اخلاق کو سدھارنا چاہتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر برکتوں اور روشنی لانا چاہتا ہے، لیکن ہم اس پیغام کو نظر انداز کر دیے۔ ہمارے روزے کیا کیفیت کے ہیں؟ ایک فقیر ایک بستی میں گیا، جا کے افطار کے وقت زور زور سے کہہ رہا ہے، لوگوں افطار کا وقت ہو گیا، اٹھو اٹھو اٹھو۔ لوگوں نے حیرت کہی کہ بھائی سحری کو تو اٹھاتے، افطار کے وقت کیا ہے؟ اس نے کہا صاحب، لوگ سحری کر کے جب سو جاتے ہیں تو افطار کے وقت اٹھتے بھی نہیں، سمجھے آپ؟ آج ہم سحری کر کے سوتے ہیں، خیر افطار کو تو اڑ جاتے ہیں، سوچتے کہ افطار بڑی اہم ہوتی ہے، لیکن افطار سے پہلے اٹھتے ہیں۔ ہماری ظہر، ہماری عصر، نوجوانوں کے گھروں کے اندر کیا ہے؟ میں ایسی نہیں کہتا ہوں، کچھ مثالیں میں دیکھتا ہوں اپنی زندگی میں، وہ آپ کو پریکٹیکل میں لانا چاہتا ہوں، مددگار کرنا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ تنقید تبصرہ کرنا میرا مقصود بھی نہیں ہے، کسی کی کرٹیسائز کر کے نگلیکٹ کرنا میرا مقصود نہیں ہے، لیکن دنیا کہاں جا رہی ہے، ہم کہاں جا رہے، قرآن کا مقصد کیا ہے، رمضان کا مقصد کیا ہے، یہ شب قدر کا مقصد کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا سوچو تو سچ، کم سے کم اتنا تو کرو، ہم بدل جائیں گے انشاءاللہ، یہ ارادہ تو رکھو، اللہ یقیناً بدل دے گا۔ ہم ارادہ بھی نہیں کریں گے، کیسے ہوگا میرے دوستو؟ سوچو ذرا، ٹھنڈے دل سے سوچو آپ، قرآن کیا چاہتا، رمضان کیا چاہتا۔ رمضان کھسک رہا ہے، پلک جھپکنے کے برابر جو ہے اب دوسری تاخرات آ گئی، 2800 پارے تلاوت ہو رہی، 2700 پارے، 2-3 پارے رہ گئے، کیا سنا ہم نے، کیا دیکھا، کیا ریولیشن لایا؟ محاسبہ کریے آپ، محاسبہ کرتے ہوئے شب قدر منائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، لوگ ٹڈیوں کی طرح اللہ کی طرف لپکیں گے، گنہگاروں کے لیے بڑا سخت عذاب کا دن ہوگا۔ ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ کیا انداز سے قرآن سمجھا، بار بار سمجھاتا ہے، کیا کوئی ہے قرآن سے نصیحت حاصل؟ آج سمود، قوم فرعون وغیرہ تمہارے آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم نے ان کو کیسے تباہ و برباد کیا۔ ہے کوئی تم میں سے ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ متقی باغوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، عظیم قدرت والے بادشاہ کے دربار میں ہوں گے، یہ بھی انعامات ملیں گے اگر واقعی تم نے یہ قرآن سے نصیحت حاصل کی۔ اللہ سے دعا ہے، اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت نصیب فرما، قرآن ہدایت والی کتاب ہے، ہم کو ہدایت نصیب فرما، اور اے اللہ برکتوں کا نزول فرما، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، سورہ رحمان کی تلاوت کی گئی، بہت کیفیتوں والا سورہ ہے۔ اس میں انسان کو احساس یہ دلایا گیا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دنیا میں دی ہیں اور ان نعمتوں کے بدلے تم کیا کر رہے ہو، کس کس نعمت کا تم شکر ادا کر رہے ہو۔
اگر تم نے دنیا میں اللہ کی نعمتوں کی قدر کی اور جانا، یقین جانو کہ اس سے کئی حصے تم سمجھ نہیں سکتے، تمہارا گمان نہیں جا سکتا، ویسی نعمتیں جنت میں دی جائیں گی، وہ نعمتیں تمہیں مالا مال ہوں۔ لیکن انسان کو چاہیے ایک تڑپ ہو، ایک شوق ہو، وہ حاصل کرنے کی ایک تمنا ہو۔ جب تک کوئی چیز کی قربانی نہ دیں گے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ آپ یہاں اپنے نفسانی خواہشات کی قربانی، وقت کی قربانی، یہ تمام چیزیں دیں گے تو یقین اللہ تعالیٰ جو ہے نوازے گا۔ اس سورے سے ایک پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں ہم سب کے لیے، میری ماں بہنوں کے لیے، ہم سب کے لیے، رحمان کے تعلق سے۔ یہ مبارک دن ہے، مقدس دن ہے، عبادت کی راتیں ہیں۔ ہر مسلمان ادنا سے ادنا یہ کوشش کرے گا کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے، اللہ کے پاس مرتبہ ہم قربانی دیں، نماز کی وغیرہ تو دیتے ہی ہیں، ایک بڑی قربانی۔ اس کے تعلق سے حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسمی الرحمن، میرا نام رحمان ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں کا روٹ ورڈ جو ہے ریحہ میم رحم ہے۔ اسمی الرحمن وانشقت الاسم من الرحم، میں نے یہ نام کو رحم سے نکالا۔ ایک ریحہ میم رحم، ایک رحم جو انسانوں پہ رحم کرتا ہے، ایک دوسرے پہ رحم کرتا ہے۔ اللہ نے اس کے تعلق سے فرمایا جو انسانوں پہ رحم نہیں کرتا میں اس کے پر رحم نہیں کرتا، پورے انسانوں کو کنیکٹ کر دیا۔ ایک رحم ہے جو بچے کا وجود ہوتا ہے، ماں کا رحم، ماں کے پیٹ میں، اور اس تعلق سے کہا گیا کہ جو آدمی رحمی رشتوں سے جڑے گا اللہ نے کہا میں اس کے ساتھ جڑ کے رہوں گا، جو رحمی رشتوں سے کٹے گا میں اس کے ساتھ کٹ جاؤں گا۔ تو آج ہم نے اتنی عبادتیں کر رہے ہیں، اتنے روزے رکھ رہے ہیں، ہم اپنے خاندانوں کو جوڑے۔ اختلافات ہونا ایک فطری چیز ہے، جھگڑے ہونا ایک فطری چیز ہے، معمولی باتوں پہ جھگڑے ہونا ایک فطری چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے خاندانوں کو بیکاٹ کر لینا، بچوں کو دروازے بند کر دینا، ان کے گھروں میں جاؤ، سلام کلام نہ ہونا، بیمار ہو تو پوچھنا بھی نہیں، مر گئے تو جو ہے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ کیا اللہ کو یہ پسند ہے؟ ہمارے عمل بتائیے آپ۔ تو رشتے ناتوں کو جوڑیے آپ جو ہے، اور کسی سے ہو گئی ہے غلطی معافی مانگیے۔ آپ معافی مانگنے سے لوگ آپ کو حقیر سمجھیں گے، انہوں گر کے آئے ہمارے پاس، بڑے بے غیرت ہیں، انہوں جھکے ہمارے پاس، لیکن انہوں کہنے دو، لیکن اللہ کے پاس آپ کے پاس بڑا مرتبہ ہے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول میں فلاں صاحب سے سلام کرتا ہوں، انہوں منہ پھیر لے رہے، بار بار سلام کرو، انہوں ریسپانس ہی نہیں دے رہے، میں بھی طے کر لیا ہوں کہ آئندہ سے سلام نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک تو یہ کام کرتا رہے گا اللہ کی رحمت تیرے پر ہوتی رہے گی۔ کیا تو اللہ کی رحمت سے دور ہونا چاہتا ہے؟ جو آدمی ہم سے کٹتا ہے اس سے جڑو، جو آدمی ہمیں محروم کرتا ہے اسے دیو، یہی ہماری کامیابی ہے۔ سورہ کے اندر ایسے ہی مضامین ہیں، عدل و انصاف کا قانون ہے، اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ اللہ نے ایک جگہ یہ بھی کہا اے لوگو تم اتنی نافرمانی کرتے ہو، میرا آسمان اور زمین کو چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ۔ دیکھیے چیلنج، میری زمین میرا آسمان چھوڑ کر چلے جاؤ کہیں۔ کون کہاں جائے گا آدمی؟ جہاں جائے اس کا آسمان ہے، جہاں جائے اس کی زمین ہے۔ یہ اللہ کے پاس خوف پیدا کر۔ ایک اور بڑی خوشخبری دی ہے، اگر آپ کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے کہ اگر اللہ کے سامنے مجھے اعمال کی پوچھ ہوگی، رشتے سے کاٹ لیا ہوں میں، فلاں کر لیا ہوں، حق دبا لیا ہوں، یہ پوچھ ہوگی، میں بچ نہیں پاؤں گا، معافی مانگتا ہے اللہ سے ڈر کر، خوف خدا رکھ کر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ہم 2 جنتیں دے دیں، خوف خدا کی بنیاد۔ برا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس رحمت اس سورے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہمارے خاندانوں میں میل ملاپ پیدا کرے، ہم سے جو غلطیاں ہوئے ہیں اللہ تو معاف فرما دے، اور جو ہے ہمارے قصوروں کو معاف فرما، آمین و اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزت مآب
میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، سورہ واقعہ کے تعلق سے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اس کی فضیلتیں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، کوئی سال ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ لیکن ذرا غور کریں، آج ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، یہاں تک ہماری زندگیاں ہوئی ہیں، کیا پا رہے ہیں، کیا کھو رہے ہیں۔ بچیاں، لڑکے، ہر ماں باپ کو جو ہے پڑھانے کی فکر ہے، ہونا بھی چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ جیسی لڑکی ایک عمر کو پہنچتی ہے تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، پیسے جمانا شروع کر دیتے ہیں، شادی کا ایک ٹارگٹ بھی رکھتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ، کروڑوں میں، 1 لاکھ 2 لاکھ تو آج نہیں ہوتا، کروڑوں کی شادی ہم کریں گے، اس کے لیے جمع بھی کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود آپ کو خدشہ کیوں لگا ہوا ہے؟ اتنی بڑی شادی کرے پھر خدشہ لگا ہوا ہے۔ پہلے 100 ہزاروں میں کماتے تھے، آج آئی ٹی سیکٹر میں الحمدللہ بچے لاکھوں میں کما رہے ہیں، لیکن کیوں پریشان حال ہیں؟ کیا چیز ہے ان کی زندگیوں میں؟ پہلے سے زیادہ 16 گھنٹے کام بھی کر رہے ہیں، مہینے کے آخر میں پیسے نہیں رہتے ان کے پاس، جبکہ لاکھوں کما رہے ہیں، آپ محنت بھی کر رہے ہیں، ٹائم بھی کر رہے ہیں، ہونا تو بہت چاہیے نا آپ کو۔ کیا چیز سوچیے آپ، کیا چیز کی محرومی ہے؟ یقیناً ہمارے ماں باپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے بڑے خرچہ کیے، بڑی دوڑ دھوپ کی، کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو لا کے دیے، کوئی ٹیوشن نہیں ملتا ہے تو رات کے 4 بجے بھی جا کے چھوڑ کے پڑھائے، اور بچے بھی محنت کرے، سب کچھ کرے ہم، پھر خدشات کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ذرا کبھی غور کیجیے آپ۔ آج شب قدر ہے، تھوڑا 1-2-3 منٹ بڑھ کر، لیکن میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ذرا احساس دلانا چاہ رہا ہوں مجھے اور آپ، کیا چیز کیا؟ قرآن کیا کہتا؟ آج ہماری زندگیوں کی برکتیں چلے گئی۔ کوئی ماں باپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ نے بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے بچوں کو سکھایا، کوشش کی، مبارکباد ہے آپ کو، لیکن کبھی آپ نے اپنے گھروں میں پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو سورہ واقعہ پڑھایا؟ اگر نہیں پڑھا ہے تو جائزہ لیا آپ نے؟ گھروں میں پڑھ رہے ہیں یا نوجوان بچے پڑھ رہے ہیں، نوکری کے تعلق سے پریشان ہیں، کیا آپ نے کبھی رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کو پڑھا آپ نے؟ سوچئے، قرآن سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، وہ کیفیت پیدا کیجئے آپ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، ان کی اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول بلا بھیجتے ہیں ان کو، جاؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلا کے لاؤ، بلا کے لاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پیار و محبت سے اللہ کے رسول کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود تم قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ ایسے جلیل القدر صحابی، کیا تھا ان کی، کیا فکریں تھیں؟ بچیاں تھیں ان کو، بہت بیمار ہو گئے، بہت بیمار ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ عیادت کے لیے گئے، دیکھے کہ ان کی حالت ابتر ہو رہی ہے، بچنے کے چانسز کم دکھ رہے ہیں۔ تو ایک باپ کو کیا فکر ہوتی ہے؟ اپنے بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ بتائیے آپ، آج کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، لیکن کرنے کے انداز الگ ہو جاتے ہیں، ایمانی کیفیتیں نہیں ہیں ہمارے پاس۔ عبداللہ ابن مسعود سے حضرت عثمان نے سوچا کہ آخری وقت ہے، بڑی پریشانی ہے، تو کیسی ہے طبیعت؟ پوچھے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری۔ کیا فکر ہے آپ کو؟ ذرا بتائیے، ذرا کچھ فکر ہے تو بولیے۔ وہ جلیل القدر صحابی کہتے ہیں، مجھے میرے گناہوں کی فکر ہے، مجھے میرے گناہوں کی فکر لگی ہوئی ہے۔ پھر حضرت عثمان کہتے ہیں، یہ کچھ درہم ہے، یہ دینار ہیں، آپ رکھ لیجئے، یقیناً جو ہے آخری وقت میں آپ کے بچیاں ہیں، فکر ہوں گی آپ کو، یہ رکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ پھر صراحت کرتے ہیں، دیکھیے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اس وقت پر اپنے لڑکیاں ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، فکر ہونی چاہیے۔ ہماری فکر وہ فکر میں کتنا فرق ہے، دیکھیے آپ۔ عبداللہ بن مسعود نے کہتے ہیں،
آپ میرے بچوں کی فکر کرتے ہیں لیکن میں میرے بچوں کے تعلق سے کوئی فکر مند نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بچیاں اپنی زندگی میں سونے سے پہلے سورہ واقعہ کو پڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو آسانی سے حل کر دیتا ہے، ان کے زندگیوں میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا۔ آج ماں باپ بھی پڑھیں تاکہ شادی کے بعد ٹینشن آپ کو نہ رہے۔ تیسرا چوتھا جمعہ ہوتی نہیں ٹینشن شروع ہو رہی، کیا ریزن دے؟ ریزن کو تلاش کریے قرآن کے حساب میں، قرآن کے سامنے رکھ کے تلاش کریے آپ قرآن کیا کہتا ہے۔ دیکھیے آج کتنے دل پہ ہاتھ رکھے آپ، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جائزہ لیجئے، رات میں کتنے نوجوان ہیں جو نوکریوں کے تعلق سے پریشان ہیں، کمائیوں کے تعلق سے پریشان ہیں، کمائی تو بس نہیں ہو رہا ہے، پریشان ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سورہ واقعہ پڑھا؟ کیا اللہ کی بات پر یقین نہیں؟ اللہ کی ذات پر یقین نہیں؟ اللہ نے کہا کہ سورہ واقعہ پڑھو، پڑھنے سے پہلے تمہاری زندگیوں میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے۔ یہ پیغام لے کر اٹھے میرے دوستوں۔ اس کے مضامین یہ ہیں، قیامت کے روز انسان 3 گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ خلاصہ بعد میں لوں گا، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ عزیز دوستو، ساتھیو، میری ماں بہنوں، سورہ حدید کی بھی تلاوت کی جا رہی ہے، کل اس کا خلاصہ انشاءاللہ سورہ واقعہ کے پس منظر میں جو تفسیر آئی ہے چند باتیں رکھوں گا۔ کبھی کبھار کچھ سخت باتیں ہو جاتی ہیں، کچھ تنقیدی پہلو اصلاح کی غرض سے ہو جاتی ہیں، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے۔ آپ کی دعاؤں کی برکت ہے۔ میں کووڈ کی دوسری لہر میں بہت سخت متاثر ہوا تھا۔ آپ ہی کی دعائیں ہیں جو اللہ نے مجھے نئی زندگی دی۔ اس سال میری صحت اتنا ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ میں آ کے بیان کر سکوں کھڑے ہو کر، لیکن آپ کی دعائیں ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کچھ کام لے لیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کبھی دوستو سخت باتیں اس واسطے بھی کرنا پڑتا ہے کہ یہ قرآن کا پیغام ہے، کیونکہ ایک چیز ہمارے لیے بھی بڑی مشکل ہے، قیامت کے دن ہم سے بھی بڑا سوال ہونے والا ہے، مجھ سے سوال ہونے والا ہے قیامت کے دن۔ وہ سوال یہ ہے، حق جانتے ہوئے حق کو تم نے پیش نہیں کیا، حق کو جانتے ہوئے سامنے ہوتے ہوئے لوگوں کی خوشیوں کے لیے آپ نے بات نہیں پیش کی، لوگوں کے مزاج کے حساب سے باتیں کرنے لگی، قرآن کا جو اندر بیان ہے اس کو آپ نہیں پیش کیا، حق بات پیش نہیں کی۔ کبھی یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن حق کو حق نہ پیش کرنے کی بنا پر عالم کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ بہت بڑی ذمہ داری میرے دوستو، حق کو قبول کریں، ہم حق کو نظر انداز نہ کریں، ہم چشم پوشی نہ کریں، ہم حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھیں۔ ہم یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کچھ بھی کہیں اور وقت پر حق کو پیش کرو، اللہ تعالیٰ یقیناً ریولیشن لائے گا۔ نصیحت کرتے رہنا چاہیے، نصیحت کا پیغام ہونی چاہیے ہمارا۔ اچھی بات ہے تو ضرور قبول کریے، قرآن کا پیغام ضرور قبول کریے۔ ہم کیا اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مند نہیں ہیں؟ کیا ہمارے تعلق سے ہم فکر مند نہیں ہیں؟ یہ فکر قرآن دور کرنا چاہتا ہے، یہ قرآن آپ کی تکلیفوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ قرآن ذرا سوچئے میرے دوستو، سورہ واقعہ کے تعلق سے اتنی باتیں سنی ہم نے۔ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں ہمارے گھروں میں اس کی ہم نے پابندی نہیں کی ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں
لیکن تو اتنا رحیم و کریم ہے، آج تو ہم نے پڑھا ہے اس کو، اس رات کو ہم نے پڑھا ہے، شب قدر میں ہم نے پڑھا ہے، تیری رحمت اتنی وسیع ہے، اس سورے کی برکت سے ہمارے بچوں کے مقدر کو اچھے فرما دے، ہماری تکلیفوں کو دور فرما دے، ہماری تکلیفوں کو خوشحالی میں بدل دے، ہمارے کمائیوں میں برکت نصیب فرما، ہمارے بچوں کے لڑکیوں کے مقدر کو اچھے کر دے، کیونکہ تیرا وعدہ ہے سورہ کہف سورہ واقعہ کے پڑھنے کے بعد جو ہے فاقے نہیں آئیں گے۔ آج ہم نے پڑھا ہے میرے مالک، شب قدر میں پڑھا ہے، ایک بار بھی پڑھے تو تو چاہے تو کر سکتا ہے۔ اے اللہ آج ہماری قسمتوں کے فیصلے فرما دے، ہمارے گھروں میں خوشحالیاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ سورہ کا پیغام ہے میرے دوستوں، تھوڑا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ قیامت کے دن انسان 3 گروہ میں ہوں گے، ایک مقربین، اللہ کے سب سے قریب خاص بندے جو نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں تکیہ لگائے ہوئے باتیں کرتے ہوں گے، ارد گرد غلمان ہوں گے، لذیذ میوے ہوں گے اور آرام سے ہوں گے۔ دوسرا اصحاب الشمال، سیدھے ہاتھ والے، ان کو بھی جنت میں آرام رہے گا، بکثرت نعمتیں ملیں گی۔ اور جو ہے تیسرا ہے اصحاب الشمال، دائیں ہاتھ والے، ان کی کیفیت قرآن نقل کرتا ہے، جو جہنم میں دھکے ہوئے آگ میں ان کو زخوم کا پھل دیا جائے گا۔ اس تمام کا تینوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، اے انسانوں ذرا سوچو، سوال کر رہا قرآن، اے لوگوں ذرا سوچو، جو نطفہ تم اپنے رحم میں ٹپکاتے ہو اس کو بچہ کی شکل میں کون دیتا ہے؟ سوچو، جو بیج تم زمین میں ڈالتے ہو اس سے پودے کون اگاتا ہے؟ تم یا ہم؟ جو پانی تم پیتے ہو آسمان سے برستا ہے اس کو کون برساتا ہے؟ ذرا سوچو میرے دوستو۔ پھر آخر میں کیفیت ہے، جب تمہارے عزیز مرنے کے قریب ہوتے ہیں، تمہارے سارے رشتہ دار وہ مرنے والے کے اطراف بیٹھے ہوئے ہو، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور سب کی کوشش ہوتی ہے کہ سانس واپس لائے، تم سب مل کر اس کی سانس کو واپس نہیں لا سکتے، ہم چاہے تو لائیں گے۔ اگر یہ نیک آدمیوں میں سے ہوگا، اصحاب الشمال یا مقربین میں ہوگا، وہ کامیاب ہے، اگر اس کے اعمال صحیح نہیں ہے تو اصحاب الشمال میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مقربین میں یا اصحاب الشمال میں ہمارا شمار فرما دے۔ اے اللہ اس سورہ کی برکت پہ ہمیں مالا مال فرما دے، آمین۔